بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جون کی وہ دوپہر شاید کبھی نہ بھولنے والی ہے۔ سورج آسمان سے آگ برسائے جا رہا تھا، زمین پر جیسے انگارے بکھرے ہوئے ہوں۔ میں ننگے پاؤں صحن کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، سر پر سورج کی تیز دھوپ، نیچے فرش کی جلتی سطح اور دل میں بے بسی کی آگ دہک رہی تھی۔ چچی جان نے مجھے اس حالت میں کھڑا کر دیا تھا۔ ان کے چہرے پر کوئی نرمی، کوئی تاثر نہیں تھا، بس غصہ، سرد مہری اور صفاقی۔ چچی جان، پلیز معاف کر دیں، بہت گرم ہے، میرے پاؤں جل رہے ہیں، میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ میرے الفاظ ہوا میں تحلیل ہو گئے، جیسے کسی نے سنا ہی نہ ہو۔ وہ اپنے ہاتھ کمر پر رکھے کھڑی تھیں، ماتھے پر بل، آنکھوں میں نفرت۔ زبان بند رکھو، غلطی تمہاری ہے، اب بھگتو سزا، انہوں نے سرد لہجے میں کہا اور پیچھے مڑ کر اندر چلی گئیں۔ میرے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ میں اپنے پاؤں اٹھانے کی کوشش کرتی، لیکن جہاں رکھتی لگتا جیسے کسی نے سلگتی سوراخ رکھتی ہو۔ میرے چھوٹے چھوٹے تلوے، جن پر کبھی نرم قالین بھی چبھتے تھے، آج تپتے فرش سے جلے جا رہے تھے۔ میں پھر بولی، چچی جان پلیز، خدا کا واسطہ مجھے اندر آنے دے۔ کوئی جواب نہ آیا، شاید سننے کی نیت ہی نہیں تھی۔ میرے ارد گرد کی فضا سناٹے میں لپٹی ہوئی تھی، بس سورج کی تپش، میرے آنسوں کا شور اور دل کی دھڑکن کا شور۔ میری عمر صرف 11 سال تھی، لیکن میرے جسم پر ظلم کا بوجھ ایک صدی کا تھا۔ دھوپ میرے چہرے پر پڑ رہی تھی، سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ میں نے اوپر دیکھا، آسمان بھی بے نیاز لگ رہا تھا، کہیں کوئی بادل نہیں، نہ کوئی ہوا، سب کچھ ٹھہرا ہوا، ساکت اور میرے خلاف۔ میری کوئی غلطی نہیں تھی، میں نے خود سے کہا، جیسے خود کو یقین دلا رہی ہوں۔ ہوا میں گرمی کی لہریں تیر رہی تھیں، میری آنکھیں جلنے لگی تھیں اور جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا دایاں پاؤں ذرا سا اوپر کیا تو تلوے سے ایک چھوٹا سا چھالا پھٹ گیا، ایک جھٹکا سا لگا، درد کی ایک تیز لہر دماغ میں دوڑ گئی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ یہ ظلم ہے چچی جان، اتنی بڑی سزا، دل ہی دل میں پکارا، لیکن باہر سے خاموشی۔ اب مجھ میں سیدھا کھڑا رہنے کی طاقت نہیں بچی تھی۔ میں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگانے کی کوشش کی، مگر چچی کی آواز پھر کانوں میں گونجی، اگر ہلی تو رات کا کھانا نہیں ملے گا۔ کھانا پچھلی رات بھی تو نہیں ملا تھا، مجھے تو یاد نہیں آخری بار پیٹ بھر کے کب کھایا تھا، بس یاد ہے تو چچی کے تانے، گالیاں اور یہ سزائیں۔ دھوپ اب مزید تیز ہو گئی تھی، میری چھوٹی سی قمیض پسینے سے چپک گئی تھی، بالوں میں گرمی سے خارش ہو رہی تھی۔ ایک چونٹی پاؤں پر چڑھی، میں نے خود بخود پاؤں ہلایا، پھر فوراً سنبھل گئی، کہیں چچی نے دیکھ لیا تو اور مارے گی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے دوپٹہ نہیں جلایا، میں بڑبڑائی، لیکن اب لفظ بھی بوجھ بننے لگے تھے۔ آنکھیں دھندلا گئیں، لگتا تھا جیسے ہوش جاتا رہا ہے۔ میں نے گننے کی کوشش کی کہ کتنی بار سانس لی، کتنی بار آنکھ جھپکی۔ وقت بھی جیسے تھم گیا تھا، دن کے 3 گھنٹے 3 سال جیسے لگنے لگے۔ تب ایک مکھی میرے گال پر بیٹھی، میں نے ہاتھ اٹھایا، لیکن فوراً چچی کی صورت آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ میں نے ہاتھ روک لیا، خود کو مکمل سن کر دیا تھا۔ میری سانسیں اب تیز ہو رہی تھیں، دھڑکن بے قابو۔ پھر اندر سے چچی کے ہنسنے کی آواز آئی، وہ شاید فون پر بات کر رہی تھی۔ میرے درد سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ میں نے زمین کی طرف دیکھا، جیسے وہی مجھے تسلی دے رہی ہو، لیکن زمین تو آگ برساتی تھی، کہاں کی تسلی۔ میرے لب کپ کپانے لگے، مجھے کوئی بھی نہیں چاہتا، نہ ماں نہ باپ۔ آنکھوں سے آخری 2 آنسو ٹپک کر گال سے ہوتے ہوئے زمین پر جا گرے، لیکن زمین نے بھی انہیں چوس لیا، جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ میرے دل میں ایک سرد خالی پن اتر گیا، لگتا تھا میں کوئی چیز ہوں، انسان نہیں، ایک بیکار شے جسے گھر میں بس اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس پر غصہ نکالا جائے۔ دھوپ میں کھڑے کھڑے میری آنکھیں سورج کی روشنی کو سہنے سے قاصر ہو گئیں۔ میں نے پلکیں بند کر لی، ذہن میں ایک ہی دعا گردش کر رہی تھی، کوئی آ جائے، مجھے اس اذیت سے نکال لے۔ مگر وہ کوئی نہیں آیا، اور میں وہیں کھڑی رہی، پگھلتی رہی، جلتی رہی، سہتی رہی۔ وہ 3 گھنٹے میری زندگی کے وہ لمحے تھے جنہوں نے میرے اندر کی بچی کو ہمیشہ کے لیے مار دیا۔ جب چچی نے آخرکار دروازہ کھولا اور مجھے اندر آنے کی اجازت دی تو میں بمشکل چل پا رہی تھی۔ میرے تلوے چھالوں سے بھر چکے تھے، مگر میرے ہونٹوں پر کوئی شکایت نہ تھی۔ میں بس چپ چاپ اندر آئی، فرش پر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ میرے ذہن میں ماضی کے کچھ اور منظر لوٹنے لگے۔ میں صرف 3 مہینے کی تھی جب میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ دن مجھے یاد نہیں، مگر ہر رشتے نے بار بار یہ کہانی میرے منہ پر ماری کہ تمہاری ماں کسی پرانے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔
وہ تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے گئی کیونکہ تم اس کے لیے بوجھ تھی۔ یہ جملہ مجھے بارہا سنایا گیا۔ چچی اکثر طنز کرتے ہوئے کہتی، جس کی ماں بے وفا ہو اس سے کیا خیر کی امید۔ میرے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہ تھا، بس خاموشی اور شرمندگی۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں تو اس دنیا میں آئی ہی اس وقت جب سب دروازے بند ہو چکے تھے۔ میرا باپ، وہ تو جیسے میرے وجود سے ہی نفرت کرتا تھا۔ میرے لیے نہ کبھی کوئی کھلونا لایا، نہ کوئی پیار کی بات کی، بس سرد نظروں سے دیکھتا اور غائب ہو جاتا۔ جب گھر میں ہوتا بھی تو میرے لیے ہوا کی طرح بے وجود ہوتا۔ ایک بار میں نے اس کے جوتے صاف کیے، صرف اس امید پر کہ شاید وہ مجھے شاباش کہے گا، مگر اس نے وہی جوتے میرے سر پر پھینک دیے۔ مجھے اپنا منہ نہ دکھایا کرو، بالکل اپنی ماں پر گئی ہو۔ میں نے وہ جملہ یاد رکھا جیسے کسی نے دل پر چاقو چلا دیا ہو۔ شاید وہ مجھے اپنی ماں کا سایہ سمجھتا تھا، یا شاید اسے بس میں پسند نہیں تھی۔ پھپھو بس وہی ایک ہستی تھی جنہوں نے مجھے چند سالوں تک ماں جیسی محبت دی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اسکول لے جاتی، میرے بال خود سنوارتی تھی اور رات کو سونے سے پہلے کہانیاں سناتی تھی۔ وہ کہتی تھیں، تو بس پڑھ لے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ان کی شادی ہو گئی اور میرے لیے وہ دروازہ بھی بند ہو گیا۔ جس دن وہ رخصت ہوئی میں چپ چاپ ان کے دوپٹے کا پلو پکڑ کر کھڑی تھی۔ انہوں نے میری پیشانی چومی اور کہا، مجھے معاف کرنا، اب تمہیں تھوڑی دیر چچی کے ساتھ رہنا پڑے گا، میں جلد آؤں گی تمہیں لینے۔ وہ وعدہ آج تک پورا نہیں ہوا۔ پہلا دن جب میں چچی کے ساتھ اکیلی رہ گئی تو لگا جیسے کسی نے میرے گرد دیواریں کھڑی کر دی ہوں۔ نہ کوئی آواز، نہ پیار، بس ایک خاموش قید۔ چچی کا چہرہ صبح سے شام تک تپش میں گھرا رہتا، جیسے میں کوئی یادگار دشمنی ہوں جو ان کی زندگی میں سزا بن کر آئی ہو۔ کمرے میں جا کر بیٹھو، فضول گھورتی کیوں رہتی ہو، یہ ان کا سب سے نرم جملہ ہوتا۔ باقی دن وہ مجھے جھاڑو، برتن، کپڑے اور کھانا بنانے میں الجھائے رکھتی۔ اگر کبھی غلطی ہو جاتی تو مار بھی پڑتی اور تانے بھی۔ وقت گزرتا گیا، میں ہر دن ایک نئی آزمائش کا سامنا کرتی۔ ایک بار اسکول میں اردو کی ٹیچر نے پوچھا، تمہارے گھر میں کون ہے جو تمہارا ہوم ورک چیک کرتا ہے؟ میں نے جھوٹ بولا، پھپھو، حالانکہ وہ جا چکی تھی اور میں روز رات کو اپنی کاپی چادر کے نیچے چھپا کر خود ہی چیک کرتی تھی۔ ایک دن پھپھو آئیں، صرف ایک دن کے لیے۔ ان کی گود میں بیٹھ کر میں نے سب کچھ کہنا چاہا، مگر چچی میرے پاس کھڑی تھی۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس ان کی گود میں سر رکھا اور خاموش ہو گئی۔ چچی نے جاتے ان سے کہا، بچوں کو حد سے زیادہ پیار کرو تو وہ بگڑ جاتے ہیں، ابھی تو میں اسے سنبھال رہی ہوں۔ پھپھو کی آنکھوں میں کچھ تھا، جیسے جانتی ہوں سب کچھ، مگر بولی کچھ نہیں۔ رات کو چچی نے کہا، آج تم نے ضرورت سے زیادہ مسکراہٹیں بکھیر دی تھیں، لگتا ہے پھر تمہاری پڑھائی بند کرنی پڑے گی۔ اگلے مہینے میرا اسکول بند ہو گیا۔ میں اب صرف گھر میں کام کرنے والی، چپ رہنے والی اور ہر وقت آنکھوں سے جھلکنے والی تھکن بن گئی تھی۔ اس دن صبح کا آغاز ویسا ہی تھا جیسے اکثر ہوا کرتا تھا۔ میں نے برتن دھوئے، صحن میں جھاڑو دی، چچی کی چائے بنائی اور ان کے بچوں کے یونیفارم استری کیے۔ سب کچھ خاموشی سے، بنا کسی شکایت کے۔ اندر ہی اندر ہر وقت یہ ڈر رہتا تھا کہ کچھ بھی معمول سے ہٹا تو سزا تیار ہے۔ چچی آج کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں نیلا ریشمی دوپٹہ تھا جسے وہ بار بار دیکھ رہی تھیں، کبھی چہرے سے لگا رہی تھیں تو کبھی الماری میں رکھ کر دوبارہ نکالتی تھیں۔ یہ لاہور سے آیا ہے، تمہاری اوقات سے بہت اوپر کا ہے، خبردار اگر تمہارے ہاتھ بھی لگے اس کو، وہ بولی اور دوپٹہ الماری پر رکھ کر اندر چلی گئی۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ ان کے کہے الفاظ اب زخم نہیں دیتے تھے، صرف عادت بن چکے تھے۔ دوپہر کو جب میں استری کرنے بیٹھی تو میز پر ان کا دوپٹہ پہلے سے رکھا تھا۔ میں نے اسے ایک طرف کیا اور بچوں کے کپڑے استری کرنے لگی۔ وہی پرانی استری جس میں کبھی کبھی جھٹکا بھی لگتا تھا اور کبھی تار گرم ہونے میں وقت لیتا تھا۔ کام مکمل کر کے میں نے استری بند کی اور سٹینڈ پر رکھی۔ دوپٹہ وہی تھا، انٹچڈ۔ مجھے یاد ہے میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ شام کے قریب چچی کمرے میں آئیں اور کچھ لمحے بعد ان کی چیخ سنائی دی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ میں بھاگتی ہوئی اندر گئی تو دیکھا دوپٹے کا ایک کونا جل چکا تھا۔ استری کی جگہ صاف دکھ رہی تھی، دھواں اب ختم ہو چکا تھا لیکن بدبو باقی تھی۔ میں نے نہیں کیا چچی جان، میں نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جھوٹ بولتی ہے، استری کی جگہ دیکھ، اور کون کر سکتا یہ؟ تمہارے علاوہ یہاں اور کون تھا؟ چچی، میں نے استری بند کر کے سائڈ پر رکھی تھی، کسی اور نے۔ میری بات ادھوری ہی رہ گئی۔ ان کی آنکھوں میں وہی پرانی نفرت تھی، لیکن آج اس میں ایک الگ جنون تھا۔ آج تجھے سبق سکھانا ہے، زبان چلا رہی ہے، چل باہر آ۔
میں نے مزاحمت نہیں کی، میں جانتی تھی کچھ سننے کا فائدہ نہیں۔ وہ مجھے صحن میں لے گئی۔ سورج سوا نیزے پر تھا، فرش گرم تو پہلے ہی تھا مگر اب تپش ناقابل برداشت تھی۔ یہی تمہاری جگہ ہے، 3 گھنٹے ہلو گی تو مار پڑے گی، سیکھ لو کہ چیزوں کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ وہ اندر چلی گئی، دروازہ بند ہو گیا۔ پہلا گھنٹہ کچھ مختلف نہیں لگا۔ میں ساکت کھڑی تھی، سر جھکائے، ہاتھ سائڈ پر اور سوچوں میں الجھی ہوئی۔ کچھ دیر بعد پسینے نے میرے جسم کو مکمل طور پر بھگا دیا، پاؤں جیسے فرش میں دھنسنے لگے۔ دوسرے گھنٹے میں درد شروع ہوا، چھوٹے چھوٹے کانٹے جیسے تلووں میں چبھنے لگے۔ سانسیں رک رک کر آ رہی تھیں، لیکن آج میں رونا نہیں چاہتی تھی۔ میں خود سے کہہ رہی تھی، یہ آزمائش ہے، نکل جائے گی۔ کبھی کبھار محلے کے لوگ گلی سے گزرتے مگر کسی نے کبھی نہ پوچھا، نہ رو کر چچی سے کچھ کہا۔ سب جانتے تھے مگر سب خاموش تھے۔ تیسرے گھنٹے میں جسم ساتھ چھوڑنے لگا، گھٹنوں میں کمزوری، کمر میں جھکاؤ اور زبان پر سوکھی ریت۔ پھر بھی میں وہیں کھڑی رہی۔ جب دروازہ کھلا چچی باہر آئیں اور دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر بولی، آجا، سبق ملا یا ابھی اور کھڑا رکھوں؟ میں نے سر ہلایا، نہیں، کچھ کہا نہیں، بس اندر کی طرف چلی۔ چلنے سے زیادہ گھسٹ رہی تھی، تلوے جیسے پھٹنے والے تھے۔ کمرے میں پہنچ کر میں فرش پر بیٹھ گئی اور دونوں پاؤں اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ ان پر چھالے ابھر آئے تھے، کچھ سرخ کچھ سفید، انگلی سے چھونا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ دروازے کے پاس سے چچی کی آواز آئی، اور اگر جھوٹ بولی تو کل بغیر کھائے کام کرنا پڑے گا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، نظر نیچے کیے چھت کو تکتی رہی۔ نیلا دوپٹہ جو جل چکا تھا میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا، اس کی بو اب بھی کمرے میں تھی۔ کچھ دیر بعد چچی کے بچے آئے اور میرے پاس بیٹھ کر ہنسنے لگے۔ ایک بولا، امی کہہ رہی تھی تمہیں جلتا ہوا دوپٹہ پہننا چاہیے، شاید تب سمجھ آ جائے۔ میں نے ہنسی کو سنا، چہرہ موڑ کر بیٹھ۔ بچہ کیا جانے کہ جلتے ہوئے پاؤں کا کیا درد ہوتا ہے۔ رات کو چچی نے دروازہ بند کر دیا اور لائٹ بند کر کے سو گئیں۔ میں وہیں بیٹھی رہی، نہ پاؤں رکھ سکتی تھی نہ لیٹ سکتی تھی۔ دل میں سوال گونجا، کیا مجھے سزا ملی یا صرف بے بسی کا مظاہرہ ہوا؟ کوئی جواب نہ تھا، بس چھالوں کی جلن، جلتے دوپٹے کی مہک اور چچی کی آواز، یاد رکھ، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ میں سوچنے لگی، کیا کسی بچی کا ناحق جرم بھی اتنا قیمتی ہوتا ہے؟ رات تیزی سے نیچے اتر رہی تھی، جیسے آسمان نے اپنے اوپر چھائی ہوئی روشنی کو آہستہ آہستہ کھینچ لیا ہو۔ کمرے کی فضا میں بوجھل سی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو درد کے ساتھ مل کر انسان کو اندر ہی اندر ختم کرنے لگتی ہے۔ میں فرش پر بیٹھی تھی، پاؤں آگ کی طرح دہک رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے انہیں سیدھا کر لیتی، دوسرے لمحے لپک کر واپس سمیٹ لیتی، جیسے جلتے ہوئے کوئلوں پر بیٹھنے کی کوشش ہو۔ چچی سو چکی تھی، ان کے بچے بھی، گھر میں اندھیرا پھیل چکا تھا۔ صرف دروازے کے نیچے سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، وہ بھی کچن کے بلب کی۔ میں اس روشنی میں اپنے چھالوں کو دیکھ رہی تھی جو اب پھٹنے لگے تھے۔ جلد کھل چکی تھی اور اندر سے ایک نم سا مواد نکل رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، میرے منہ سے ایک سسکی نکلی، پھر میں نے خود کو روک لیا، آواز نہ نکلی، کوئی جاگ نہ جائے۔ لیکن درد جب جسم کی حد سے باہر نکل جائے تو سسکیاں روکنا ممکن نہیں رہتا۔ سانس اکھڑ رہی تھی اور جسم بار بار جھٹکے کھا رہا تھا۔ میں نے منہ پر چادر ڈالی تاکہ آواز باہر نہ جائے۔ چند منٹ گزرے تھے کہ دروازہ کھلا۔ چچا جان گھر آئے تھے، ان کے قدموں کی چاپ، ان کی کھانسی اور چابیوں کی چھنکار صرف سنائی دی۔ وہ سیدھے کمرے میں گئے جہاں چچی سو رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کو امید باندھی، شاید وہ میرے پاس آئیں، پوچھیں کیا ہوا، لیکن وہ صوفے پر بیٹھے، ٹی وی آن کیا اور ہلکی آواز میں خبریں سننے لگے۔ میری آنکھوں میں ایک نمی تیر گئی۔ ایک اور موقع تھا کسی کے پوچھنے کا، کسی کے سنبھالنے کا، جو خاموشی میں کھو گیا۔ رات گزرنے لگی مگر نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ میں نے کروٹ لینے کی کوشش کی مگر جیسے جسم کا ہر جوڑ اپنی جگہ سے الگ ہو رہا ہو۔ دل کیا چیخوں مگر گلے سے آواز نہ نکلی، صرف ہونٹ ہلے، اللہ بس کر دے۔ تبھی ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ صحن میں رکھی پرانی چرپائی جو دن بھر کے کام کے بعد خالی پڑی تھی، ہلکی سی ہلنے لگی، جیسے کسی نے اسے آہستہ سے چھوا ہو۔ میں نے سر اٹھا کر باہر کی طرف دیکھا، دروازہ بند تھا، کھڑکی بھی، پھر یہ ہوا کہاں سے آئی؟ ایک ٹھنڈی لہر میرے چہرے سے ٹکرائی، میرے بال ہلکے سے لرزے، کمرے کی گھٹن جیسے لمحہ بھر کو ختم ہو گئی ہو۔ میں نے نظریں دوڑائیں، ہر چیز اپنی جگہ تھی مگر فضا بدل گئی تھی، جیسے کمرے میں کوئی اور موجود ہو، خاموش مگر مہربان۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اس احساس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ درد میں کمی محسوس ہونے لگی، جیسے کسی نے میرے پاؤں پر برف رکھ دی ہو۔
وہی جگہ جہاں ابھی کچھ دیر پہلے آگ بھڑک رہی تھی اب ٹھنڈک تھی۔ میرے کانوں میں ایک ہلکی سی آہٹ آئی، جیسے کوئی آہستہ سانس لے رہا ہو۔ میں نے نظریں گھمائیں، کوئی دکھائی نہیں دیا۔ دل تیز دھڑکنے لگا۔ میں سہم گئی، لیکن خوف نہیں تھا، بس حیرانی تھی۔ کیا کوئی ہے یہاں؟ میرے ذہن میں سوال ابھرا، مگر زبان بند رہی۔ کمرے کے کونے میں رکھی پرانی کرسی ہلکی سے چرچرا کر ہلی۔ ایک لمحے کو دل اچھل گیا، پھر فوراً کسی نے جیسے سر پر ہاتھ رکھا ہو۔ ایک سکون سا محسوس ہوا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور چند لمحوں کے لیے سانس روک لی۔ پھر کچھ نہیں ہوا، ہر چیز خاموش، جیسے ہوا میں تھک کر بیٹھ گئی ہو۔ میں نے چادر تھوڑی اور اوپر کھینچ لی، پاؤں سمیٹے اور خود کو سکڑ کر گول کر لیا۔ درد اب بھی تھا، لیکن اس کی شدت میں کچھ کمی آ چکی تھی۔ رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ صحن میں خاموشی، دیواروں پر سائے اور کھڑکی سے جھانکتی چاندنی جیسے میرے درد کی گواہ بن گئی ہو۔ میں کروٹ لینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن چھالوں کی چبھن جسم میں کانٹے کی طرح گھٹتی جا رہی تھی۔ آنکھیں بند تھیں، نیند غائب تھی، اور ذہن میں ایک عجیب سی تھکن پھیلی ہوئی تھی۔ پھر ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ صحن سے پھر وہی ہلکی سی آواز آئی۔ میں نے چادر ہٹا کر آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ کمرے کی فضا بدلی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہوا میں ایک مہک سی تھی، جیسے کسی نے پھولوں کی خوشبو چھوڑ دی ہو۔ میرے سامنے زمین پر کوئی بیٹھا تھا، سفید لباس، جیسے چاند کی روشنی میں نہایا ہوا ہو۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر آواز حلق سے نہ نکلی۔ سامنے بیٹھا وہ نوجوان میرے پاؤں کے قریب جھکا ہوا تھا اور بڑے نرمی سے میری چھالوں پر کچھ لگا رہا تھا۔ اس کی انگلیوں میں ٹھنڈک تھی، جیسے برف کسی نرم کپڑے میں لپٹ کر رکھ دی گئی ہو۔ کون ہو تم؟ میرا سوال ذہن میں گونجا، مگر الفاظ منہ تک نہ آئے۔ اس نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں، بڑی آنکھیں، نرم مسکراہٹ اور چہرے پر ایسی شفافیت کے چند لمحے کو مجھے لگا میں جاگتے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ بولے بغیر میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ دیتا ہے، جیسے کہہ رہا ہو خاموش۔ میرے پاؤں پر جو مرہم وہ لگا رہا تھا، اس کی ٹھنڈک اندر تک اترتی جا رہی تھی، تکلیف جیسے پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ وہ مسلسل کچھ پڑھے جا رہا تھا، ہونٹ ہل رہے تھے، آواز بہت دھیمی لیکن تاثیر تیز۔ میں نے ہمت کر کے آہستہ سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے نظر اٹھائی، لیکن کچھ نہ بولا، بس چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا۔ میرے اندر کا خوف اب دھند بن کر چھٹنے لگا تھا۔ حیرانی باقی تھی، لیکن خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا، جیسے اس کی موجودگی نے کمرے سے ساری بے چینی کھینچ لی ہو۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ مجھے یہ تکلیف ہے؟ میں نے پھر آہستہ سے کہا۔ اس بار وہ بولا نہیں، صرف اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا کپڑا نکالا اور میرے پاؤں پر رکھ دیا، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو بغیر بتائے۔ پھر آہستہ سے بولا، درد کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس کی آواز نہایت نرم لیکن گونجدار، جیسے کہیں دور کسی پہاڑی سے آئی ہو۔ میرے دل میں کچھ ہلنے لگا۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، کوئی عام انسان نہیں لگ رہا تھا، نہ اس کے لباس، نہ اس کی حرکات۔ وہ ہر حرکت اس طرح کر رہا تھا جیسے برسوں سے یہی کام کر رہا ہو۔ کیا تم میرے رشتہ دار ہو؟ میرے سوال پر وہ مسکرایا۔ نہیں، لیکن تم سے جڑا ہوا ہوں۔ میں کچھ سمجھ نہ پائی۔ وہ شخص آہستہ سے اٹھا، اس نے کمرے میں ایک نظر دوڑائی، جیسے ہر چیز کو دیکھ رہا ہو، پرکھ رہا ہو۔ پھر میری طرف جھک کر بولا، تمہارے لیے کچھ وقت کے لیے سب ٹھیک ہو جائے گا، تم سو جاؤ۔ کیا تم دوبارہ آؤ گی؟ میں نے بنا سوچے پوچھا۔ وہ رک گیا، پلٹ کر دیکھا، آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو مجھے لمحے بھر کو ساکت کر گیا۔ اگر تم چاہو گی تو میں ہمیشہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور جیسے کمرے کی روشنی مان پڑ گئی ہو، ویسے ہی وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے اٹھ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ باہر صحن ویسا ہی تھا، کوئی نشان نہیں، کوئی آہٹ نہیں۔ میں واپس اپنی جگہ آ گئی، حیرت، خاموشی اور تھوڑی سی سکون لیے۔ میرے پاؤں کا درد اب واقعی ختم ہو چکا تھا، مرہم کی ٹھنڈک اب بھی باقی تھی۔ میں نے آہستہ سے پاؤں سیدھا کیا اور پہلی بار بغیر تکلیف کے لیٹ پائی۔ کمرے کی فضا پھر سے ساکن ہو گئی، لیکن اندر کچھ جاگ چکا تھا۔ شاید کچھ بدلنے والا تھا، یا شاید بدل چکا تھا۔ صبح خلاف معمول کچھ مختلف تھی، نہ چچی کی چنگھاڑ، نہ بچوں کا شور، نہ برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ۔ کمرے میں ہلکی سی ٹھنڈک باقی تھی، جیسے رات کی کوئی واقعات دیواروں پر چھپی ہوئی ہوں۔ میں آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی، پاؤں سیدھے کیے اور لمحے بھر کو رک گئی۔ تکلیف واقعی ختم ہو چکی تھی۔ چھالوں کی جگہ نرم جلد محسوس ہو رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں دروازے کے قریب پہنچی۔ صحن میں خاموشی تھی۔ پیپل کا پرانا درخت ہوا ہلکی میں سرسراتا ہوا کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔
میں نے اس کی طرف دیکھا، پھر کمرے میں واپس آئی۔ وہ سب خواب نہیں ہو سکتا۔ وہ چہرہ، وہ سفید لباس، وہ آواز، سب سچ تھا۔ کچھ لمحے بیٹھ کر سوچتی رہی کہ وہ کون تھا، کیوں آیا اور کیسے اتنی تکلیف ایک رات میں ختم ہو گئی۔ شام کو چچی گھر پر نہیں تھی، بچے کسی رشتہ دار کے ہاں گئے تھے۔ میں اکیلی تھی، صحن میں بیٹھے بیٹھے پیپل کے درخت کو دیکھتی رہی، جیسے وہی درخت میری الجھن کا جواب دے گا۔ پھر وہی ہوا، وہی جھونکا جو ایک مانوس احساس کے ساتھ میرے قریب آیا۔ میں مڑی تو وہ سامنے کھڑا تھا، وہی سفید لباس، وہی خاموشی اور وہی گہری نظریں۔ تم واپس آ گئے، میں نے بے اختیار کہا۔ میں گیا ہی کب تھا، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں تو وہیں تھا، تمہارے آس پاس۔ میں نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر بولی، پچھلی رات تم نے میرے پاؤں پر مرہم لگایا، وہ سب سچ تھا؟ سچ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن تم ہو کون؟ اس نے ایک سانس لی اور آہستہ سے کہا، میرا نام احمر ہے۔ نام سنتے ہی ایک لمحے کو دل دھڑکنا بھول گیا، جیسے کوئی گمشدہ کہانی کا ورق پلٹ گیا ہو۔ میں تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں، جب تم پہلی بار اس صحن میں قدم رکھا تھا۔ اس دن تم بہت چھوٹی تھی اور تمہاری آنکھوں میں خوف اور حیرانی تھی۔ میں خاموش رہی۔ اس کی آواز میں کیسا اعتماد تھا جو جھوٹ سے پاک ہوتا ہے۔ تب سے میں یہی ہوں، اسی درخت کے سائے میں۔ درخت کے سائے میں؟ ہاں، پیپل کے اس پرانے درخت پر جو صدیوں سے ہمارے قبیلے کی حد میں ہے۔ میں جن زادہ ہوں۔ لفظ جن زادہ سنتے ہی جسم میں ہلکی سی لرزش دوڑ گئی، لیکن اس کی موجودگی میں خوف پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ جن زادہ؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ میرا باپ جنات کے قدیم قبیلے سے تھا، ماں انسان، اس لیے میں دونوں دنیاؤں کے بیچ کا وجود ہوں۔ مکمل جن بھی نہیں، مکمل انسان بھی نہیں۔ میں اسے غور سے دیکھتی رہی۔ جب تم اس گھر میں آئی، تم رویا کرتی تھی، اکثر چھت پر بیٹھ کر اس سمت دیکھتی جہاں پیپل کا درخت ہے۔ تمہیں معلوم نہیں تھا، لیکن میں وہاں تھا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ کیونکہ میں تمہیں محسوس کرتا تھا، تمہاری آنکھوں کی سچائی، تمہارے لبوں کی خاموشی اور تمہارے اندر کا دکھ، سب کچھ مجھے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ میں پہلی بار کسی انسان کی طرف یوں متوجہ ہوا۔ میں نے اپنے ہاتھ دیکھے، انگلیوں کی پوریں سرد ہو گئی تھیں۔ پھر تم نے کبھی کچھ کہا کیوں نہیں؟ پہلے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ میں قید تھا۔ قید؟ ہاں، اس درخت پر میرے قبیلے کے اصول سخت تھے۔ ماں انسان تھی، اس لیے مجھے جنات کی دنیا میں قبول نہیں کیا گیا۔ درخت میرے لیے حد بن گیا، اس کے باہر میں آ نہیں سکتا تھا، بس تمہیں دیکھ سکتا تھا، تمہارا درد محسوس کر سکتا تھا، مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ پھر کل رات کیسے؟ کل رات ایک خاص لمحہ تھا۔ درخت کی قید کمزور ہوئی، تمہارا درد میری طاقت بن گیا۔ میں اس دائرے سے باہر نکلا۔ میں سن رہی تھی، خاموش، حیران، لیکن اب خوف زدہ نہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا تم جانو، میں چاہتا تھا بس تمہاری مدد کر سکوں، دور سے۔ مگر جب میں نے تمہارے پاؤں کی حالت دیکھی، مجھے رکنا مشکل ہو گیا۔ اور اب؟ میں نے پوچھا۔ اب تم جانتی ہو اور میں آزاد ہوں۔ تم اب کہاں جاؤ گے؟ جہاں تم چاہو، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میرے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جو انسان نہیں تھا، لیکن اس کی موجودگی میں پہلی بار مجھے اپنی ذات مکمل لگی۔ پیپل کا درخت ہوا میں جھوم رہا تھا، جیسے اب وہ قید نہیں، ایک گواہ بن چکا تھا۔ اور احمر، میرا ہمراز، خاموش کھڑا، بس یہی کہہ رہا تھا، اب وقت بدلنے والا ہے۔ صحن میں شام کی ہوا کچھ اور ہی تھی۔ پیپل کے پتے پہلے سے زیادہ سرسرانے لگے تھے، جیسے کوئی چھپی ہوئی زبان میں کچھ کہہ رہے ہوں۔ میں وہیں بیٹھ کر مٹی پر انگلی سے لکیریں کھینچ رہی تھی، اور احمر میرے سامنے موجود تھا۔ وہ چپ تھا، لیکن اس کی خاموشی کے اندر ایک بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے چہرہ اوپر کیا، وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا، پھر نظریں ہٹا لی، جیسے وہ بھی ہچکچا رہا ہو۔ میں کافی وقت سے تمہیں جانتا ہوں، بہت کچھ دیکھ چکا ہوں تمہارے بارے میں، وہ سب جو شاید تم خود بھی نہیں محسوس کر پائی۔ میں خاموش رہی، زمین پر لکیریں کھینچتی رہی۔ ہوا ہلکی سی تھمی، پھر دوبارہ چلنے لگی۔ میں تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں وہ نرمی تھی جو دل کو ایک دم سنبھال لیتی ہے۔ میں نے انگلی روکی، سر اٹھایا۔ محبت۔ احمر کی نظریں اب مجھ پر ٹکی تھیں۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے محبت کرو۔ دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، زبان خشک ہو گئی، ہوا رک گئی، جیسے ماحول بھی اس جملے کے وزن کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ محبت؟ میں نے بمشکل کہا۔ ہاں، مکمل، سچی اور بے خوف۔ لیکن میں نے
کبھی کسی سے ایسی بات نہیں سوچی۔ میری آواز ہلکی تھی جیسے خود سے بھی شرمندہ ہو۔ میں جانتا ہوں۔ وہ کچھ قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تم نے صرف تکلیف دیکھی ہے، پیار نہیں، لیکن میں تمہیں وہ سب دینا چاہتا ہوں جو تم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا۔ سکون، تحفظ، آزادی۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ تم تو انسان بھی نہیں ہو، میں جن زیادہ ہوں، لیکن میرے اندر ایک دل ہے جو دھڑکتا ہے، صرف تمہارے لیے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ ماضی کی تصویریں چمکنے لگی۔ چچی کا چیختا چہرہ، بند کمرے کی تاریکی، تپتے فرش پر چھالے، چچا کی خاموشی، اور پھر وہ رات جب کوئی آیا بغیر کچھ مانگے، صرف مرہم دینے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرو گی تو میں تمہیں زندگی سے نکال لوں گا، ایک نئی دنیا دکھاؤں گا جہاں نہ تانے ہوں گے، نہ مار، نہ خوف۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، جیسے ہر لفظ کے ساتھ میری ہچکچاہٹ کم کرنا چاہتا ہو۔ میں نے ہمت جمع کر کے اس کی طرف دیکھا، اور اگر میں نہ کر سکی تو میں پھر بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، دور سے، خاموش، تمہیں دیکھتا رہوں گا، تمہارا درد بانٹتا رہوں گا۔ اس کا لہجہ ٹوٹا نہیں، مضبوط تھا۔ چند لمحے ایسے گزرے جیسے وقت نے سانس روک لی ہو، صرف ہم دونوں، درخت کی چھاؤں اور ہوا کی ہلکی سرسراہٹ۔ لیکن تم ایک اور دنیا سے ہو، اور میں جملہ مکمل نہ کر سکی۔ محبت دنیا کی نہیں، دل کی قید میں ہوتی ہے۔ میں چاہوں تو تمہیں ایک لمحے میں یہاں سے لے جا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں تم خود فیصلہ کرو، اپنی مرضی سے۔ احمد نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا، انگلیاں کھلی ہوئی تھیں، جیسے کہہ رہا ہو چلو ساتھ چلو۔ میں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، نہ ہٹایا، بس بیٹھے بیٹھے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، اگر میں تم سے محبت کر لوں تو کیا سب بدل جائے گا؟ ہاں، سب کچھ، تمہاری دنیا، تمہارا وقت، تمہارا مقدر۔ ایک چھوٹا سا پتا درخت سے گرا، میرے دامن میں آ گرا۔ میں نے اسے اٹھایا، وہ سبز تھا، ہرا بھرا، جیسے نیا جنم پایا ہو۔ تم وعدہ کرتے ہو کبھی چھوڑو گے نہیں؟ میں نے تمہیں جب دیکھا تب سے چھوڑا ہی کب ہے؟ پہلی بار دل میں وہ ہلکی سی چمک پیدا ہوئی جسے شاید یقین کہتے ہیں، اور میں نے خاموشی سے، آہستہ سے اپنی انگلیاں اس کے ہاتھ میں دے دی۔ احمد کے چہرے پر وہ مسکراہٹ آئی جو کسی فتح کی نہیں، کسی وعدے کی گواہی تھی۔ اگلی چند راتیں عجیب سی سکون میں گزریں، نہ وہی پرانی چیخو پکار، نہ روزانہ کی مار پیٹ، اور نہ وہی بے رحم خاموشی، جیسے چچی بھی کچھ تھک گئی ہوں، یا شاید میرے بدلے ہوئے انداز نے انہیں چونکا دیا ہو۔ میں اب صحن میں دیر تک بیٹھتی، پیپل کی ٹہنیوں کو دیکھتی، ہوا کو محسوس کرتی، اور دل کے اندر ایک نئے احساس کو جگہ دیتی۔ احمد روز آتا، وہ زیادہ نہیں بولتا تھا، بس میرے ساتھ بیٹھتا، کبھی مٹی پر انگلی سے نقش بناتا، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، اور کبھی میرے سوالوں کا خاموش جواب دیتا۔ ایک شام میں نے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہا، اب مجھے تم سے ڈر نہیں لگتا۔ اس نے میری طرف دیکھا، کیوں لگتا تھا؟ تم عام نہیں ہو، انسان بھی نہیں، لیکن اب تمہارے ساتھ بیٹھ کر لگتا ہے جیسے میں اپنے جیسے کسی کے ساتھ ہوں۔ احمد مسکرایا، لیکن اس کے چہرے میں کچھ چھپا ہوا دکھ تھا۔ تم مجھے ایسے کیوں محسوس کرتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میرے دکھ سے تمہیں کیا لینا دینا؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، کیونکہ تمہارا دکھ میرے دکھ جیسا ہے۔ کیسا دکھ؟ اس نے زمین پر نگاہ جما لی، جیسے کوئی پرانا زخم یاد آ گیا ہو۔ میری ماں انسان تھی، خوبصورت، حساس اور بہت بہادر۔ میرے باپ نے اسے محبت کی، اسے اپنی دنیا میں لایا، لیکن جنات کی دنیا میں انسان کا وجود ناقابل قبول ہوتا ہے۔ میرے باپ کے قبیلے نے ہمیں الگ کر دیا، تو تم کہاں رہے؟ ماں مجھے لے کر درختوں کے بیچ چھپ گئی۔ وہ مجھے ہر اس آنکھ سے بچاتی رہی جو ہمیں تکلیف دے سکتی تھی، لیکن زیادہ دیر وہ ہمیں چھپا نہیں سکی۔ میرے چچا، جن کا تعلق ایک سخت مزاج قبیلے سے تھا، ہمیں ڈھونڈ لائے۔ احمد کی آواز میں اب ایک تھڑ تھڑاہٹ تھی۔ انہوں نے میری ماں کو مجبور کیا کہ وہ مجھے ان کے حوالے کرے۔ میرے باپ کی موت کے بعد وہی ہمارا اختیار رکھنے لگے تھے۔ ماں نے انکار کیا، لیکن وہ طاقتور تھے۔ مجھے اس پیپل کے درخت سے باندھ دیا گیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ تم اس درخت سے باندھے گئے تھے؟ ہاں، اسی درخت پر برسوں تک میری قید رہی۔ میں وہیں سے تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری آواز، تمہارے آنسو، تمہاری ہر سسکی، وہ سب مجھ تک پہنچتی تھی، لیکن تم کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ قید میں صرف آنکھیں اور دل آزاد ہوتے ہیں۔ میں تمہیں دیکھتا، تمہارے دکھ کو محسوس کرتا، اور خود سے وعدے کرتا کہ اگر کبھی موقع ملا تو تمہاری زندگی بدل دوں گا۔ میں نے کچھ دیر اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے پوچھا، تمہیں میری تکلیف سے اتنا لگاؤ کیوں ہوا؟
کیونکہ تم بالکل میری ماں جیسی ہو۔ وہ بھی چپ رہتی تھی، سب سہتی تھی، لیکن اندر سے بہت مضبوط تھی۔ تم میں وہی خاموشی ہے، وہی صبر اور وہی درد چھپانے کی عادت۔ میرے دل کے اندر جیسے کوئی بند دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میں نے سر جھکا کر کہا، تمہیں لگتا ہے میں مضبوط ہوں؟ بہت زیادہ۔ تم نے بغیر کسی سہارا کے سب کچھ جھیلا ہے۔ مجھے اپنی ماں کی آنکھوں میں یہی روشنی دکھائی دیتی تھی جو آج تمہاری آنکھوں میں ہے۔ احمد کی آواز اب اور دھیمی ہو گئی، اور شاید اسی لیے میں تم سے جڑ گیا۔ پہلے ہمدردی تھی، پھر احساس، اور اب محبت۔ میرے ہاتھ مٹی پر رکھے تھے اور انگلیاں خود بخود ایک دائرہ بنا رہی تھیں۔ تمہیں کبھی اپنی دنیا یاد نہیں آئی؟ میں نے پوچھا۔ آئی تھی، لیکن جب تمہیں دیکھا تو یہ دنیا زیادہ اپنی لگنے لگی۔ اور اب تو سب کچھ تم ہو۔ میں چاہتا ہوں تم آزاد ہو جاؤ۔ میں نے سر اٹھایا اور پہلی بار احمد کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ بھی بہتا ہوا نہیں، بس تھما ہوا، خاموش، گہرا۔ تم نے اپنی قید توڑ دی، لیکن کیا میں اپنی توڑ سکوں گی؟ تم چاہو گی تو کچھ بھی ممکن ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور وہ لمحہ جب وہ میرے ساتھ یوں بیٹھا تھا جیسے برسوں سے کوئی بچھڑا دوست واپس آیا ہو، میرے اندر ایک عجیب سا حوصلہ بھر گیا۔ یہ صرف احمد کی کہانی نہیں تھی، اب یہ کہانی ہماری ہو چکی تھی۔ اسی رات پیپل کے درخت کے نیچے ہم دونوں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ ہوا میں نمی تھی، جیسے بارش آنے والی ہو، یا پھر کوئی پرانی یاد آسمان سے برسنے کو تیار ہو۔ احمد معمول سے زیادہ خاموش تھا۔ میں نے اسے کچھ دیر دیکھنے کے بعد آہستہ سے کہا، پچھلی بار تم نے کہا تھا کہ تم قید میں تھے، مکمل کہانی سنو گی؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر سر جھکا کر بولا، ہاں، اب وقت ہے کہ تم سب جان لو۔ میرا قبیلہ صدیوں پرانا ہے۔ جنات کی دنیا میں کئی طرح کے قبیلے ہوتے ہیں، کچھ نرم، کچھ سخت، اور کچھ ایسے جو اپنے قانون سے بھی اوپر سمجھتے ہیں خود کو۔ میرے باپ کا تعلق ایسے ہی قبیلے سے تھا، سخت گیر، روایتوں کے غلام اور طاقت کے پجاری۔ میرے باپ نے ان سب کے خلاف جا کر ایک انسان سے شادی کی، میری ماں سے۔ وہ ایک عام عورت تھی، لیکن اس میں غیر معمولی ہمت تھی۔ باپ نے اس سے محبت کی، اسے اپنی دنیا میں لے آیا۔ پہلے پہل سب برداشت کیا گیا، لیکن جیسے ہی میں پیدا ہوا سب کچھ بدل گیا۔ مجھے نیم وجود کہا گیا، نہ مکمل جن، نہ مکمل انسان۔ میرے باپ کے قبیلے نے اسے وارننگ دی کہ اگر اس نے مجھے اپنے وارث کے طور پر تسلیم کیا تو وہ اس سے رشتہ ختم کر دیں گے۔ میرے باپ نے انکار کیا اور کچھ ہی دنوں بعد وہ غائب ہو گیا۔ کسی نے نہیں بتایا کیا ہوا، لیکن ماں جانتی تھی۔ وہ مجھے لے کر بھاگ گئی۔ وہ چاہتی تھی میں انسانوں کے درمیان بڑا ہوں، لیکن جنات کی دنیا کی حدود سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ وہ ایک قریبی قبیلے میں پناہ لینے گئی جو میرے نانا کے رشتہ دار تھے۔ انہوں نے ہمیں پناہ دی، لیکن شرائط کے ساتھ۔ ماں کو کہا گیا کہ وہ دوبارہ شادی کرے گی تاکہ قبیلے کی عزت بچی رہے، اور مجھے ان کے حوالے کر دیا گیا تربیت کے لیے۔ ماں نے انکار کیا، لیکن پھر بھی انکار صرف کچھ دن چلا۔ پھر ایک دن اس کی زبردستی شادی کر دی گئی، ایک پرانے خبیث جنزادے سے جو اس پر دن رات ظلم کرتا تھا۔ میں اس وقت 6 سال کا تھا اور مجھے پیپل کے درخت سے باندھ دیا گیا۔ کہا گیا کہ جب تک میں اپنے اندر کی طاقت کو تسلیم نہیں کرتا، جب تک میں اپنی ماں کی نسل کو ترک نہیں کرتا، میں آزاد نہیں ہو سکتا۔ میں ساکت بیٹھی سن رہی تھی۔ الفاظ دھیرے دھیرے میرے اندر جذب ہو رہے تھے، ہر جملے کے ساتھ جیسے میرا دل ایک قدم اور اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس درخت پر میں نے دن رات گزارے، نہ نیند، نہ خوراک، نہ ساتھ، بس ہوا، درخت کی سرسراہٹ اور کچھ دھندلے خواب۔ تب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا۔ تم چھت پر بیٹھی رو رہی تھی۔ تم نے پیچھے مڑ کر درخت کی طرف دیکھا اور مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میری طرف دیکھ رہا ہو۔ تمہیں دیکھنا میرے لیے ایک راستہ بن گیا۔ تم میری خاموشی کا جواب بن گئی۔ جب تم رو دیتی تو مجھے لگتا جیسے میں بھی چیخ رہا ہوں۔ میں نے احمد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اور تم کچھ کر نہیں سکتے تھے؟ کچھ نہیں، میں صرف دیکھ سکتا تھا۔ قید میں میری طاقت بیکار تھی۔ میں صرف صبر کر سکتا تھا اور دل میں یہ امید پال سکتا تھا کہ کبھی تم آزاد ہو، اور شاید میں بھی۔ ماں، وہ کہاں ہے؟ پتہ نہیں۔ جب میں آزاد ہوا تو قبیلہ خالی تھا، پرانے لوگ جا چکے تھے، نئے چہرے اجنبی تھے، کسی کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ بس ایک خبر ملی تھی کہ وہ ایک رات قبیلے سے نکل گئی تھی اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئی۔ اور تم کیسے آزاد ہوئے؟ میرے چچا زاد جو بچپن میں میرے سب سے قریب تھا، وہ بڑا ہو کر واپس آیا۔ اسے جب میرے بارے میں سب معلوم ہوا تو وہ خلاف گیا اپنے ہی قبیلے کے،
اس نے پرانا کفل توڑا جو مجھے درخت سے باندھتا تھا اور میری طاقت واپس لوٹا دی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں کچھ جھانکا، کچھ ایسا جو برسوں کی قید سے نکلا ہو اور اب کسی نئے سفر کا آغاز چاہتا ہو۔ تو اب تم مکمل آزاد ہو؟ ہاں، لیکن میرے لیے آزادی صرف تم ہو، تمہاری زندگی بدلنا، تمہیں وہ سب دینا جو تم نے کھویا۔ ہم دونوں کے درد ایک جیسے ہیں احمر، میں نے آہستہ سے کہا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ کہانی صرف میری نہیں رہی، یہ ہماری ہے۔ ہوا میں اب بادلوں کی نمی بڑھ چکی تھی، کہیں دور گرج کی ہلکی آواز آئی، شاید آسمان بھی گواہی دے رہا تھا کہ ہم دو کہانیاں نہیں، ایک ہو چکی ہیں۔ بارش آخرکار برس پڑی، پیپل کے پتے نرمی سے تھڑکنے لگے اور صحن کی مٹی خوشبو سے بھر گئی۔ ہم دونوں درخت کے نیچے بیٹھے تھے، بوندیں ہماری ہتھیلیوں پر گرتیں اور لمحہ لمحہ گزرتا جاتا۔ احمد کی باتیں اب بھی میرے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ وہ خاموش بیٹھا، بارش کو دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ طے کر رہا ہو یا شاید کسی اندرونی جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اب میں قید میں نہیں ہوں، وہ بولا، اور اس کی آواز بارش کی ہلکی آواز سے الگ محسوس ہوئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ کب ہوا یہ؟ جس دن تم نے میرا ہاتھ تھاما، اسی دن۔ لیکن تم نے کہا تھا درخت کی قید، قبیلہ، قوانین۔ میرے چچا زاد بھائی رافد وہی آیا تھا، وہ بچپن میں مجھے بھائی کہتا تھا، پھر قبیلے کے ظلم نے ہم سب کو الگ کر دیا، لیکن وہ مجھے نہیں بھولا۔ جب اسے میرے بارے میں پتہ چلا تو وہ چپ چاپ واپس آیا۔ احمد کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیسے وہ لمحہ پھر سے جی رہا ہو۔ وہ رات تھی، قبیلہ سو رہا تھا، درخت پر میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اچانک میرے سامنے ایک سایہ ابھرا، رافد تھا، ہاتھ میں پرانا نشان لیے۔ وہ کفل کے قریب آیا، میں سمجھا خواب ہے، لیکن وہ میری طرف بڑھا اور بولا، وقت ختم ہو گیا بھائی، اب تم وہ بنو جو تم ہو۔ اس نے ایک پرانی زبان میں کچھ پڑھا، کفل کی زنجیر کھنکنے لگی اور پھر سب ختم۔ میری طاقتیں جو برسوں سے بند تھیں لوٹ آئیں۔ میں نے زمین کو محسوس کیا، فضا کو چھوا، اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھا جو پہلے دھند میں چھپا ہوتا تھا۔ اور تم سیدھے یہاں آ گئے؟ نہیں، فوراً نہیں۔ میں نے اپنے قبیلے کو دیکھا جو اب ویران ہو چکا تھا، پرانی عمارتیں، اجڑے راستے اور کچھ نئے چہرے جنہیں میری کہانی کا علم بھی نہ تھا۔ رافد نے کہا، اب فیصلہ تمہارا ہے، یا تو ہمارے ساتھ چلو یا جس کے لیے برسوں قید کاٹی اس کے پاس چلو۔ اور تم نے میرے پاس آنے کا فیصلہ کیا؟ میں آہستہ سے بولی، ہاں۔ بارش کی بوندیں ہمارے بالوں میں پھسلنے لگی۔ احمد نے اپنی ہتھیلی میری طرف بڑھائی۔ میں چاہتا ہوں تم ایک فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ؟ میرے ساتھ چلو، میری دنیا میں، جنات کی اس دنیا میں جہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ وہاں وقت تھم جاتا ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، اور زندگی وہ بن سکتی ہے جو تم نے کبھی خواب میں بھی دیکھی بھی نہیں۔ میں حیران ہوئی، میں جنات کی دنیا میں؟ ہاں، میرے ساتھ۔ تم انسان ہو لیکن میری طاقت تمہیں محفوظ رکھ سکتی ہے۔ وہاں تم آزاد ہوگی، اس ظلم سے، ان چچیوں سے، اس خالی پن سے۔ لیکن وہ دنیا میرے جیسی نہیں۔ میں نے ساری زندگی اپنی دنیا میں تم جیسا کوئی تلاش کیا، نہ ملا، اور تم نے اپنی دنیا میں وہ دیکھا جو کسی کو بھی توڑ سکتا تھا۔ اب اگر ہم دونوں وہ دنیا بدل دیں جو ہمیں نہیں ملی تو کیسا ہو؟ میں نے ہلکے سے مسکرایا۔ تم بڑی باتیں کرتے ہو احمد، یہ سب تمہارے لیے ہی سیکھا ہے، تم سے بات کرنے کے لیے، تمہاری طرح سوچنے کے لیے۔ میں نے نظریں جھکا لیں، کچھ لمحے سوچتے ہوئے گزرے۔ اگر میں تمہارے ساتھ چلوں تو وہاں کے لوگ وہ سب مان لیں گے مجھے؟ رافد نے کہا ہے کہ تم میری پسند ہو، میرا فیصلہ ہو تو قبیلہ خاموش رہے گا، اور اگر کوئی کچھ کہے گا تو میں سامنے کھڑا ہوں گا۔ بارش اب ہلکی ہو گئی تھی، صحن کے کونے میں پانی جمع ہونے لگا تھا۔ میں نے احمد کی طرف دیکھا، اس کی پیشانی پر پانی کی بوند ٹپک رہی تھی، مگر آنکھوں میں وہی یقین تھا۔ کیا یہ سب فوراً ہو سکتا ہے؟ نہیں، وقت ہے تمہیں سوچنے کا، سمجھنے کا، لیکن یاد رکھو دروازہ کھلا ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ اگر میں نہ چل سکوں تو میں پھر بھی تمہارے پاس رہوں گا، کسی اور روپ میں، کسی اور وقت میں، لیکن تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میری انگلیاں بارش میں گیلی ہو چکی تھیں۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور پہلی بار خود احمد کی ہتھیلی کو تھاما، گرم، مضبوط اور یقین سے بھری ہوئی۔ میں سوچوں گی، میں نے کہا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ وہ آہستہ سے بولا، کبھی وقت مانگو، میں دوں گا، کبھی طاقت مانگو، وہ بھی تمہاری، بس بھروسہ رکھو اپنے آپ پر۔ اور اس رات پہلی بار مجھے لگا
جیسے اختیار میرے ہاتھ میں آیا ہو۔ احمد کی دنیا ایک نئی سمت تھی اور میری دنیا بس وہی پرانی لیکن شاید بدلنے کو تیار۔ بارش کے بعد کی وہ صبح عجیب سکون لے کر آئی، جیسے زمین نے ایک طویل چیخ کے بعد سانس لی ہو۔ صحن کی مٹی میں نمی باقی تھی، پیپل کے پتے دھلے ہوئے لگ رہے تھے اور میرا دل وہ کئی دنوں بعد تھوڑا ہلکا محسوس ہوا۔ احمد اس دن نہیں آیا، شاید اس نے مجھے سوچنے کا وقت دیا تھا۔ جیسا اس نے کہا تھا، میں دن بھر کے کام نپٹاتے ہوئے بار بار اسی لمحے میں لوٹتی رہی۔ جب اس نے مجھے اپنی دنیا کا دروازہ دکھایا، ایک نئی شروعات، ایک نئی حقیقت، لیکن اس کا دروازہ میری شرط سے جڑا تھا۔ رات کو جب سب سو چکے، میں چھت پر چلی گئی۔ چاند آسمان پر تھا اور بادل دور نکل چکے تھے۔ پیپل کے سائے میں وہ موجود تھا، خاموش، جیسے میرا انتظار کر رہا ہو۔ احمد، وہ آہستہ سے میری طرف متوجہ ہوا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تم میرے ساتھ چلو گی؟ نہیں، میں نے ٹھہر کر کہا، یا کم از کم ابھی نہیں۔ کیوں؟ اس کی آواز میں سوال کم، جاننے کی خواہش زیادہ تھی۔ میں اپنی دنیا چھوڑ کر تمہاری دنیا میں جا سکتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہو۔ میں چاہتی ہوں تم میرے ساتھ میری دنیا میں رہو، انسانوں کی طرح، میرے برابر، میرے جیسا۔ احمد تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، یعنی شادی؟ میں نے سر ہلایا۔ ہاں، اسی دنیا میں، اسی معاشرے میں جہاں سب کچھ عام ہو، تم جن زیادہ ہو، تمہارے پاس طاقت ہے، لیکن میں چاہتی ہوں تم وہ سب چھوڑ کر میرے ساتھ رہو، جیسے ایک عام شوہر رہتا ہے۔ وہ ہنسا نہیں، چونکا بھی نہیں، بس میری طرف دیر تک دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے کہا، اگر تم یہی چاہتی ہو تو میں واقعی تیار ہوں۔ واقعی؟ ہاں، میں وہ سب بننے کو تیار ہوں جو تم چاہتی ہو۔ تو پھر رشتہ بھیجو، رسم و رواج کے ساتھ، جیسے انسان کرتے ہیں۔ رشتہ؟ تمہاری چچی کے پاس؟ وہ ایک لمحے کو مسکرایا۔ ہاں، وہی، تمہارے لیے چیلنج ہے، میں نے شوخی سے کہا۔ تو پھر دیکھتے ہیں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ 2 دن بعد چچی کے ہاتھ میں خط تھا، ساتھ کچھ لوگ آئے تھے، خوشبودار مٹھائی کے ڈبے اور ایک گہرے نیلے رنگ کا لفافہ۔ چچی حیران بوکھلائی ہوئی بار بار مجھے گھور کر دیکھتی۔ یہ لوگ کس کے لیے آئے ہیں؟ میرے لیے، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ تمہارے لیے؟ اور یہ رشتہ؟ اتنے امیر لوگ، اتنا وقار، یہ سب کیسے؟ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف یہ جملہ دہرایا، چچی، رشتہ آیا ہے، اور ہاں، ہاں یا نہ آپ کی مرضی ہے، میری نہیں۔ چچی نے مجھ پر وہ نظر ڈالی جو برسوں سے صرف تانا دیتی تھی، لیکن آج اس میں ایک سایہ سا تھا، جیسے خوف، جیسے وہ کچھ جان گئی ہو لیکن زبان پر نہ لا پا رہی ہو۔ یہ لڑکے والے کیا کرتے ہیں؟ چچی نے خط کھولا۔ کاروبار ہے، پراپرٹی کا، والدین نہیں ہیں، صرف ایک چچا ہے۔ چچی کی نظریں رکی رہیں۔ مٹھائی کا ڈبہ اس نے آہستہ سے کھولا، پھر بند کر دیا۔ تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا، آپ کی مرضی۔ اس رات کچھ ہوا، چچی خاموش تھی، نہ کوئی ڈانٹ، نہ شکایت، نہ کام کا بوجھ۔ اگلے دن محلے میں کچھ سرگوشیاں چلنے لگی، جیسے کسی نے ان کے دماغ پر اثر کر دیا ہو۔ کبھی کچن میں برتن خود بخود گر جاتے، کبھی دروازے کی کنڈی خود کھلتی۔ چچی کا رنگ زرد ہونے لگا۔ 3 دن بعد وہ میرے پاس آئیں، بغیر تانوں کے، بغیر گالی کے۔ اگر تم راضی ہو تو ہم رشتہ قبول کرتے ہیں۔ میں نے اس لمحے کچھ نہیں کہا، صرف سر ہلایا اور دل میں کچھ ہلکا سا نرم ہو گیا۔ برسوں کی سختی کے بعد پہلی بار ان کی زبان سے کوئی نرم جملہ سنا تھا۔ شام کو احمد دوبارہ آیا، عام لباس میں، بال سادہ، چہرے پر وہی سکون۔ تم نے کر دکھایا؟ نہیں، تم نے خود کو میری دنیا میں لے آنے کی ہمت کی۔ یہ تو شروعات ہے، آگے کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ جو تم چاہو گی، یہ زندگی اب تمہاری مرضی کی ہے۔ پیپل کے درخت کے نیچے ایک نیا رشتہ جڑ رہا تھا، اس بار نہ خواب، نہ قید، صرف اختیار اور میری شرط، جو اب اس کی حقیقت بن چکی تھی۔ شادی سادگی سے ہوئی، 2 گواہ، ایک مولوی، ایک کمرہ اور چند لفظ جو میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بن گئے۔ احمد میرے برابر کھڑا تھا، ایک عام انسان کے روپ میں، وہی جس نے میرا ہاتھ تھاما، میری شرط مانی اور اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر میرے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا۔ شادی کے بعد ہم اسی شہر کے کنارے پر منتقل ہو گئے، ایک چھوٹے مگر صاف ستھرے گھر میں، جو احمد نے خود اپنی طاقت سے نہیں، اپنی محنت سے بنایا تھا۔ وہ چاہتا تھا ہم عام لوگوں کی طرح زندگی گزاریں، بغیر کسی چمک، بغیر کسی جادو کے۔ یہ زندگی تمہاری ہے تو طریقہ بھی تمہارا ہوگا، وہ اکثر مسکرا کر کہتا۔
میں صبح اٹھ کر ناشتہ بناتی، وہ اخبار پڑھتے ہوئے چائے پیتا، کبھی کبھی خود کچن میں آ کر میرے ہاتھ سے برتن چھین لیتا۔ میں کام کرتی، وہ کندھے پر تولیہ ڈال کر دروازے کی گھنٹی بجانے لگتا جیسے نیا دلہا ہو۔ محلے والوں کو ہمیں کام جوڑا لگتے، شاید اس لیے کہ ہم نے کبھی کچھ غیر معمولی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ احمد نے اپنی اصل فطرت کو میرے لیے پیچھے رکھا۔ وہ خود کہتا، میں جو کچھ تھا وہ ماضی تھا، جو اب ہوں وہ تم ہو۔ کبھی کبھی رات کو ہم چھت پر جا کر بیٹھتے، چپ چاپ آسمان دیکھتے۔ وہ تب اپنی کہانیوں کے کچھ اوراق کو کھولتا، جنات کی دنیا کی عجیب و غریب باتیں سناتا۔ میں سنتی، حیران ہوتی، ہنستی۔ کیا تمہیں واپس جانے کا دل کرتا ہے؟ میں نے ایک رات پوچھا۔ اگر تم وہاں ہو تو ہاں، ورنہ وہ بس سے خالی جگہ ہے۔ ان دنوں میں چچی کی خبر کم ہی آتی، لیکن پھر ایک دن ہمارے محلے کی ایک پرانی جاننے والی عورت گھر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا اور زبان میں ایک کہانی۔ تمہیں خبر نہیں ملی؟ تمہاری چچی اب پاگل ہو چکی ہے۔ پاگل؟ میرے منہ سے نکلا۔ ہاں، باتیں کرتی ہیں، خود سے جھگڑتی ہیں، کبھی ہنستی ہیں کبھی روتی ہیں، کہتے ہیں تمہارے شوہر نے ان پر کچھ کر دیا۔ میں خاموش رہی، وہ بولتی رہی۔ ان کی بیٹی، وہ بھی بھاگ گئی ہے کسی کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ وہ احمد کو دیکھتی تھی، دل میں کچھ بیٹھا تھا شاید۔ میں نے دروازے کے کنارے پر نظر ڈالی جہاں احمد ایک درخت کے سائے میں کھڑا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا جیسے جانتا ہو کہ بات اس کی ہے، پھر آہستہ سے پلٹ گیا۔ کیا واقعی کچھ کیا تھا تم نے؟ میں نے اس رات پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ جو لوگ تکلیف دیتے ہیں ان کے انجام کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کے اندر کا زہر انہیں خود ہی کھا جاتا ہے۔ چچی کا حال سن کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، صرف ایک خالی سی جگہ محسوس ہوئی، جیسے کوئی طویل داستان اختتام پر آئی ہو اور اب صفحے پلٹنے کی ضرورت نہ ہو۔ احمد کے ساتھ میری زندگی سادہ تھی مگر مکمل۔ اب میں کسی کے ساتھ صفائی نہیں دیتی تھی، نہ کوئی مجھ پر چیختا، نہ ہاتھ اٹھاتا، نہ آنکھوں میں حقارت ہوتی۔ میں کام کرتی، پڑھتی اور زندگی کے وہ خواب پورے کرتی جو کبھی بس آنکھوں میں ہی قید تھے۔ کبھی کبھار ماضی یاد آتا، پر صرف اتنا کہ شکر ادا کر سکوں کہ میں اس سب سے نکل آئی، کہ کسی نے میرے زخموں پر مرہم رکھا بغیر کچھ مانگے۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، میں نے احمد سے پوچھا، اگر میں تمہاری دنیا میں نہ آتی تو تم کیا کرتے؟ وہ مسکرایا، انتظار کرتا، جیسے قید کے دنوں میں کرتا تھا۔ بس یہ فرق ہوتا کہ اس وقت امید نہیں تھی، اب ہوتی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور آسمان کی طرف دیکھا۔ تو یہ سب ختم ہو چکا؟ نہیں، ختم نہیں، شروع ہوا ہے۔ تو پھر آخر میں سب کو یہ کہانی سناؤں گی، اگر تم چاہو تو، لیکن صرف ایک بات کہنا۔ کیا؟ یہ کہ تم نے ایک جن زادے سے شادی کی اور وہ تمہیں کبھی انسانوں سے کم نہ لگا۔ میں ہنستی اور پھر وہی جملہ جو برسوں کی کہانی کو بند کر سکتا تھا میرے لبوں سے نکلا، میرا شوہر۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔